بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اسیبی بیل کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاہ ہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ ریحان نے ہوائی جہاز سے باہر آ کر وطن کی فضا میں ایک طویل سانس لیا اور پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ آج 5 برس کے بعد وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ سائنس میں ماسٹرز کرنے کا شوق اسے امریکہ لے گیا تھا۔ وہ نئے منصوبے لے کر آیا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کی تقدیر بدلنے کے لیے زراعت میں اپنے گاؤں کو سب سے آگے لے جانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس کا گاؤں رنگ پور اپنی زرخیزی کے باعث پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس کے گاؤں کا کوئی باقاعدہ ریلوے اسٹیشن نہیں تھا، بس ریل گاڑی بامشکل 5 منٹ کے لیے رکتی تھی۔ اس کے گاؤں کا کوئی باقاعدہ ریلوے اسٹیشن نہیں تھا، بس ریل گاڑی بامشکل 5 منٹ کے لیے رکتی تھی۔ اس نے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ بک کروائی اور اپنے 2 عدد باری بار کم بیگ اٹھائے سیٹ پر جا بیٹھا۔ بس 2 فیملیاں تھی، وہ بھی 4 افراد پر مشتمل تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اپنی منزل پر جا پہنچا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بیگ اٹھائے اور نیچے اتر آیا۔ اپنے دیس خصوصاً اپنے علاقے کی ہوائیں بھی عجیب خمار بھرا لمس موجود ہوتا ہے، خصوصاً جب انسان بہت عرصے کے بعد اپنے علاقے میں پہنچے تو اسے سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے۔ یہی حال ریحان کا بھی تھا۔ وہ سرشاری کے عالم میں ٹانگا سٹینڈ کی جانب بڑھا، لیکن پھر اسے چونک کر رکنا پڑا کیونکہ وہاں کسی قسم کا کوئی ٹانگا موجود ہی نہ تھا۔ ریحان نے گھڑی پر وقت دیکھا، ابھی 4 بجے تھے۔ ٹانگے تو مغرب کے بعد تک کے موجود رہتے تھے۔ آج یہ کیا ہوا، اس نے سوچا۔ پھر 4 وہ پیدل ہی چل پڑا۔ بیگ خاصے باری تھے اور وہ پہلے ہی ایک لمبے سفر سے آ رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ ہمیشہ سے وہ اپنے والدین کو سرپرائز دیتا آیا تھا اور آج بھی اچانک ان کے سامنے جا کر انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس کے والد چودھری مراد اور والدہ اسے دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ انہی سوچوں کے ساتھ وہ گاؤں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ امریکہ کی پختہ تار کول کی سڑکوں پر چل چل کر اسے آج مٹی کے بنے اس راستے پر چلتے ہوئے عجیب مزہ آ رہا تھا، اور بجائے سستی اور تھکاوٹ کے اس کے جسم میں عجیب طاقت اود کر آئی تھی۔ ٹانگا 15 منٹ میں گاؤں پہنچتا تھا، لیکن اسے چلتے ہوئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ اب تک اسے کوئی زی روح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ گاؤں کے عین سامنے پہنچا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا، لیکن اذان کی آواز کہیں سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہ گاؤں میں داخل ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی نظر آئے تو وہ اسے بیگ اٹھا کر حویلی تک ساتھ چلنے کو کہے، لیکن وہ دوسری گلی گھوم گیا۔ اسے کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ یہ راستے اس کے اپنے تھے، گاؤں اپنا تھا، لیکن اسے کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی آہٹ نہ آواز۔ مارے حیرت کے اس کا برا حال ہو چکا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ دروازے بند تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اسی حالت میں وہ چلتے چلتے اپنی حویلی تک پہنچ گیا۔ حویلی کا بڑا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن کوئی جواب نہ پا کر اس نے دونوں بیگ وہیں رکھ دیے اور پچھلی گلی کی جانب بڑھا اور پھر رک گیا۔ اب اس کا رخ اپنے چچا کے گھر کی جانب تھا۔ اس نے چچا کی حویلی کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا لیکن یہاں بھی وہی حالت تھی۔ پھر وہ ایک طویل سانس لے کر پلٹ پڑا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جیسے وہ گلی مڑا اسے زوردار ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر بامشکل سنبھلا اور پلٹ کر دیکھا۔ دوسرے لمحے اپنے جسم میں خوف کی لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کسی کی لاش تھی۔ چند لمحے تو وہ دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ بنیادی طور پر ایک دلیر نوجوان تھا، لیکن اسے اب سارے ماحول سے وحشت اور خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ سخت حیران تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اب لاش نے اس کی حیرت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ پھر حویلی کی جانب بڑھا۔ وہ جلتے ہوئے
हुए हवेली के सामने जा पहुंचा। अब इसके पास इसके सिवा कोई चारा ना था कि वो दीवार फलांकर हवेली के अंदर जा पहुंचे। वो जिम्नास्टिक का माहिर था, इसलिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। इसने पहले दोनों बैग फेंके और फिर इसने गेट के कुंडे पर पैर रखा और जंप लगाकर दीवार पर चढ़ गया और दूसरी तरफ छलांग लगा दी। पूरी हवेली साए साए कर रही थी। हाँ, सामान सारा तरतीब और सलीके से अंदर मौजूद था, अलबत्ता इन पर गर्द जमी हुई थी। गांव के 4-5 घरों में ही बिजली थी और फिर वो तो गांव के बड़े थे, इसलिए इनकी हवेली में भी बिजली का होना लाजम था। इसने सहन में लगी ट्यूबलाइट ऑन की और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलकर इसने अपने कमरे की भी लाइटें ऑन की। इसके कमरे की भी वही हालत थी। चीजें सब तरतीब से मौजूद थी, लेकिन गर्द की एक तह जमी हुई थी। इसने बैग रखकर अपना बिस्तर झाड़ा और चांदी लम्हों में वो नींद की गहरी वादी में था। इसे सोए हुए अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक तेज चीख की आवाज ने इसे हड़बड़ाकर उठने पर मजबूर कर दिया। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। अपने कमरे की लाइट इसने जल्दी छोड़ रखी थी। यक लख्त इसे यूं महसूस हुआ जैसे पिछली खिड़की से इसे कोई देख रहा हो। इसने चौंक कर खिड़की की जानब देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसे गांव से फौरन बाहर निकलना चाहिए। यहाँ जो कुछ भी है बहरहाल दुरुस्त नहीं है। पेशतर इसके कि मैं किसी मुसीबत का शिकार हो जाऊं। मुझे चाहिए कि यहाँ से फौरन निकल जाऊं, इसने सोचा। फिर वो उठा और अपने दोनों बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। दूसरे लम्हे इसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। इसके ऐन सामने वही खड़ा था जिसकी लाश वो गली में पड़ी छोड़ आया था। इसने बिजली सी तेजी से दरवाजा बंद किया और चुटकी चढ़ा दी। खौफ के ठंडे ठंडे पसीने इसे जिस्म पर रेंगते हुए महसूस हुए। ये सब क्या है, इसने अपने दिल की तेज धड़कनों के साथ सोचा। अमेरिका जैसे मुल्क से वापसी के बाद वो कहाँ आ पहुंचा था, इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब यहाँ से कैसे निकला जाए? जैसे भी हो निकलना चाहिए, ये सोचकर इसने अपने दोनों बैग वहीं पर रखे और बजाय दरवाजे के खिड़की की जानिब बढ़ा और इसके दरमियान लगी चुटकी हटाई। शीशे की खिड़की से बाहर का मंजर वाज़िह दिखाई दे रहा था। वो खिड़की के जरिए पीछे राहदारी में उतर गया और दबे पांव बाएं जानिब बढ़ने लगा। यकायक जलने वाली सारी लाइटें ऑफ हो गई और हर तरफ शदीद अंधेरा फैल गया। रेहान के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो कुछ देर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करता रहा। जल्द ही इसकी आंखें इस काबिल हो गई कि वो कुछ न कुछ रास्ता देखने के काबिल हो ही गया था। राहदारी के इख्तिताम पर वो जूं ही बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ा, इसे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। दरवाजे के ऐन बीचों बीच कोई लंबा आदमी तन कर खड़ा था। अंधेरे के बाइस इसका चेहरा वाज़िह तौर पर नजर नहीं आ रहा था। रेहान वही साकत हो गया और फिर वापस मुड़ा। अब इसका रुख राहदारी के दूसरे सिरे की जानब था। वहाँ से पिछली जानब ही दरवाजा मौजूद था जहाँ से वो जानवरों के बाड़े में जा उतरता और फिर वहाँ से गांव के बैरूनी रास्ते की जानब राह लेता। यही सोचकर वो इस जानब बढ़ा। इसने पिछले दरवाजे की कुंडी उतारी और दरवाजा खोला, लेकिन इसे वहीं ठिठक कर रुक जाना पड़ा। चांद की चांदनी में इसे जो मंजर दिखाई दे रहा था वो इसके लिए नाकाबिले यकीन था। वो पलकें तक चिपकाना भूल गया था। इसके सामने बिलाशुबा एक मजबूत जिस्म वाला शख्स हाथ में नेजा थामे ऐन बाड़े के दरवाजे के दरमियान खड़ा था। लेकिन जो चीज खौफसदा कर देने वाली थी वो इसका सर था। हाँ, इसके शानों पर किसी इंसान का चेहरा नहीं था बल्कि बैल का चेहरा था। रेहान का हलक खुशक हो चुका था। वो तेजी के साथ वापस मुड़ा और फिर अपने कमरे में पहुंच गया। इसने अपनी घड़ी पर निगाह डाली। रात के 12 बजने में 5 मिनट थे। यकीनन हमारे गांव पर शैतानी ताकतों ने हमला करके यहाँ के बासियों को निकाल बाहर किया है। वो अपने कमरे की अलमारी की जानब बढ़ा। वो यहाँ अपने शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाला असला रखता था। 2 नाली बंदूक जूं की तूं पड़ी थी जैसी वो छोड़कर गया था। कारतूस भी मौजूद थे। अब पूरे 12 बज चुके थे। इसी लम्हे दरवाजा जोर से बजने लगा। रेहान ने बंदूक उठा ली और इसकी नाल का रुख दरवाजे की जानब कर दिया। दरवाजा एक मर्तबा फिर बचा। रेहान मजबूती के साथ अपनी जगह पर जम गया। इस मर्तबा दरवाजे पर जोरदार अंदाज में ज़रब लगाई गई और चुटकी टूट गई। दरवाजा धमाके से खुल गया। वो वही था जिसकी लाश रेहान देख चुका था।
اس کے خوفناک دانت منہ سے باہر آ رہے تھے اور آنکھیں ریحان پر جمی ہوئی تھی۔ ریحان نے بندوق کے ٹریگر کو دبایا، زوردار دھماکہ ہوا اور گولی اس کے عین سینے میں لگی۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر سینے سے ابلتے ہوئے خون پر پڑی۔ وہ ریحان کو بھول گیا اور اس کا منہ عین سینے سے جا لگا اور وہ مزے لے لے کر اپنا خون پینے لگا۔ ریحان حیرت میں گم یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی توجہ نہ پا کر ریحان نے جست لگائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب جا رہا تھا، لیکن اسے ایک مرتبہ پھر رک جانا پڑا۔ وہ بیل نما لاش دروازے کے عین درمیان میں موجود تھی۔ ریحان نے ایک مرتبہ پھر بندوق سیدھی کی اور ٹریگر دبایا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور بندوق سے نکلنے والے کارتوس نے اس کی انگلیاں اڑا دی تھی۔ اس نے چونک کر اپنے ہاتھ کی اڑی ہوئی انگلیوں کو دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نظر کچھ دور پڑی، اپنی کٹی ہوئی انگلیوں پر پڑی۔ وہ فوراً اس طرف لپکا اور اپنی ایک انگلی اٹھا کر اسے بغور دیکھا، پھر منہ میں ڈال کر کھانے لگا۔ اس کے چہرے پر پسندیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر وہ دوسری انگلی کی جانب بڑھا۔ ریحان نے موقع دے کر دوڑ لگائی اور باہر نکل آیا۔ باہر مین گیٹ بند تھا۔ اس نے دیوار کے قریب پہنچ کر بندوق کندھے سے لٹکائی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ جمپ لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے اوپر جم گئے۔ اگلے لمحے اس نے اپنے جسم کو اوپر اٹھا لیا اور دیوار کے اوپر چڑھ کر دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ گاؤں سے باہر کی جانب دوڑتے ہوئے اس نے بندوق بھی بھر لی تھی۔ تبھی اچانک اس کی نگاہ ایک بڑھیا پر پڑی۔ وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے چل رہی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی ریحان پر پڑی، وہ فوراً بولی، بیٹا میری مدد کرو۔ ریحان ہمدردی کے تحت اس کی جانب بڑھا اور قریب جا کر پوچھا، جی اماں جی حکم کریں، کیا خدمت ہے؟ لیکن بڑھیا نے کوئی جواب دینے کی بجائے جپٹا مارا اور اس کے ہاتھ سے بندوق چھین کر دور پھینک دی۔ ریحان ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ بندوق اس نے نہایت مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی، لیکن اس کمزور سی بڑھیا نے اس کے ہاتھ سے ایسے چھینی تھی جیسے چھوٹے بچے سے آسانی کے ساتھ چیز چھین لی جائے۔ وہ پلٹ کر دوڑ پڑا، جبکہ بڑھیا بھی لاٹھی اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اسے سامنے سے بھی کچھ افراد دوڑتے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ وہ پھرتی سے دائیں جانب والی گلی میں گھوم گیا۔ اب بڑھیا سمیت کئی افراد اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ چاند کی چاندنی میں وہ منظر نہایت بھیانک تھا۔ تبھی اسے سامنے سے بھی کچھ افراد آتے دکھائی دیے۔ ان میں سب سے آگے وہی بیل نما آدمی تھا۔ اب وہ چاروں جانب سے بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ گلی کے عین درمیان میں بے بسی سے کھڑا ہو گیا۔ تبھی اس کی نظر سامنے پڑی، وہ مسجد تھی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔